ویسٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں، جیسے امریکہ میں دیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی سی غیر مسلم نیشن دیکھتے ہیں جہاں جن کی فوجیں ہیں، وہ جب کسی مارکے سے واپس آتے ہیں اور اگر وہ بچ بھی جائیں، وہ واپس آتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان کے اگر لوگ مر جائیں، ہلاک ہو جائیں، تو وہ ان کے اندر ایک عجیب سے گریونسز پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. ہمارے ہاں جب کوئی شہید ہو جائے تو وہ خاندان ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ چمکتا ہوا کوئی تارا ہو. وہ خاندان ایسے باقی تمام تو سوسائٹی میں ایک دم سے افضل ہو جاتا ہے. ہمارے اندر بچپن سے ہی میں سکھائی گئی کہ بیٹا اگر شہادت کی موت مل جائے، ابھی بھی دعا یہ ہم کرتے کہ اللہ پاک شہادت کی موت مل جائے، تو بات ہی کچھ اور ہے. یہ اس جذبے کو ڈیفائن کریں. دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے مسلمانوں کو جہاں نماز، روزہ، ان چیزوں کی بات کی ہے، وہاں اللہ کی زمین سے فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی بات کی ہے. یہ جہاد اصل میں جب یہ لفظ آتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ دہشت وحشت کی علامت ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کی زمین پر رب کا قانون نافذ ہو، انسانوں کو سہولیات پہنچوں، اس کے لیے کوشش کاوش جہاد ہے. اچھا، جہاد جو ہے نا وہ وسیع معنی میں ہے، اور اس میں ایک معنی قتال کا بھی ہے. یعنی جب آخری مرحلہ آ جائے، کہیں بھی بات نہ بن رہی ہو، تو پھر آپ میدان کارزار میں اتریں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کو تلوار سے جواب دینا. یا ہر زمانے میں جب زمانہ بدلتا ہے تو چیزیں بدلتی ہیں. آج ٹینک ہے، بم ہے، اور پھر ایٹم بم ہے. اس کے ساتھ لیس ہو کر آپ نے دشمن کو جواب دینا ہے. اپنی طاقت اور قوت کے مطابق آپ جنگ کی تیاری کریں، گھوڑوں کو باندھیں. یہ تمام تر چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جب ہم دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں نا، تو مسلمان اگر فتح مند ہو کر لوٹے گا تو وہ غازی ہے، سبحان اللہ. اور اگر وہ اس میدان میں شہید ہو جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں سے ان کو رزق ملتا ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یعنی شہید مرتا نہیں ہے، شہید اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی زندہ ہوتا ہے. اور یہ جب چیزیں آتی ہیں نا سامنے، آپ ذرا دیکھیے، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ یہ جو ہماری افواج ہیں، یعنی جو پاکستان کی افواج ہے، بنیادی طور پر یہ اسلام کی افواج ہیں، تو یہ کہاں کہاں کھڑے ہو کر حفاظت کر رہے ہیں اسلام کی، پاکستان کی، میری، آپ کی، پورے ملک کی. وہ مائنس ڈگری پر، ہزاروں میٹر کی بلندی پر. آپ کو یاد ہوگا 11 سیکٹر میں ایک واقعہ ہوا، برف کا تودہ گزرا، تو ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے. اور اسی طریقے سے کئی اور جوان ہیں جن کا ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے، جن کے جو ہے نا وہ جسم جو ہے نا وہ شل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کون سا جذبہ ہے؟ وہ ہزاروں فٹ بلندی مائنس میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر لا الہ الا اللہ کا جذبہ بلند کرتے ہیں. ان بیابانوں میں جہاں انسانی آبادی نہیں ہے، جہاں انسان کا رہنا ممکن نہیں ہے، وہاں جب نعرہ لگتا ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، جب یہ نعرے بلند ہوتے ہیں تو وہ برف پوش پہاڑ دشمن کو زبان حال سے بتا رہے ہوتے ہیں، اے دشمن تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ جس جذبے سے سرشار ہو کر یہاں کھڑے ہیں نا، وہ جذبہ تمہارے پاس نہیں ہے. تمہیں زندگی عزیز ہے. اور مسلمان جب میدان کارزار میں اترتا ہے تو اسے زندگی سے زیادہ موت عزیز ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کاش اس جنگ میں جو ہے نا وہ میں موت کو گلے لگا لوں، میں شہید ہو جاؤں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیش نظر آخرت بھی ہوتی ہے، ان کے پیش نظر سب کچھ ہوتا ہے. وہ جب کسی کو قتل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ اپنی حکومتوں کے زور پر اور بعد میں جا کے خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں اتنا چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کیا کیوں. لیکن آج تک مجھے ایک پاکستانی فوجی بتائیے کہ جس نے آ کے خودکشی کی ہو اس بنیاد پر کہ جناب میں نے دشمن پر حملہ کیوں کیا. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں. للکار پر ہم آہنی دیوار ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ اس حیدری للکار میں ایسا کیا ہے کہ ہم تعداد میں اگر کم بھی ہوں، چاہے وہ بدر کا مارکہ ہو، چاہے بنیان مرصوص ہو، لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے تعداد میں کم ہے، یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں کہ یہ تو، لیکن ہم جب یہ نعرہ لگا کے آگے چلتے ہیں تو ہم تو بڑے سے بڑا دشمن پچھاڑ دیتے ہیں. جی ہاں، خیبر سے چونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک منفرد اعزاز ملا تھا شجاعت کا، بہادری کا، پھر ان کی ذوالفقار، تو وہ ایک نشان حیدر ہوئی، نشان حیدر ہوئی کے نام سے موسوم ہوا. پاکستان چونکہ بیسیکلی ہے اسلامی کنٹری نا،
تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری روحوں کے اندر تسلسل کے اندر وہ بہادری جو حضرت حیدر کرار سے منتقل ہوئی ہے، تو آج بھی نعرہ حیدری اسی جذبے کو ہمارے اندر ابھارتا ہے کہ جی ہم اس یعنی بہادر اس اسد اللہ کے ماننے والے ہیں کہ جو جہاں بڑھ جائے تو شیر کے جھپٹ جائے تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتا، ایک ہی ہاتھ سے پورا خیبر کا قلعہ کا دروازہ وہ نکال کھڑا کر دے. تو در حقیقت یہ اس چیز کی نشانی اور علامت ہے، اور خون میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو کئی میدانوں کے ظاہر شاہ سوار رہے ہیں، حفظ کے اندر وہ شاہ سوار، میتھمیٹکس کے اندر وہ شاہ سوار، بہادری کے اندر وہ شاہ سوار. تو اس سے بڑھ کے تصوف کا جو میدان ہے، تصوف کے میدان میں وہ سب کے شاہ سوار سب سے اعلیٰ مقام پہ، یعنی سارے تصوف کے سلسلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جاتے ہیں. تو کئی نسبتیں ان کی ہیں. تو یہ مارکہ حق جو ہے در حقیقت اس زمانے کا ایک طرح سے یوم الفرقان ہے کہ پاکستان کی ایبیلٹی، اس کی جو چیزیں پوشیدہ تھی نا بہت سی، ایک تو اس میں ایٹمی دھماکوں سے ظاہر ہوئی، لیکن پریکٹیکلی جو شو آف ہوا وہ اس یوم الفرقان ہمارا پاکستان کا یہ ہوا کہ اس میں دنیا ایک دم حیران رہ گئی کہ راتوں رات کی تاریخیوں میں پوری دنیا سوئے پڑی. اور پاکستان نے تاریخ نقشہ پلٹ دیا دنیا کا کہ بھئی پاکستان کے چیپٹر میں بھی اضافہ ہو گیا، اس کے اسلحے کی قوت کا اندازہ ہوا کہ پاکستان بنا کیا رہا ہے. اور یہاں میں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ اس کے اندر دیکھیں پاکستانی ان قوتوں کے اندر ہماری بہت سی اور دیگر اسلامی یعنی ریاستوں کا ایک بہت بڑا یعنی تعاون شامل ہے. ایسا نہیں کہ سارے اسلامی ممالک غفلت میں ہیں، ان کا خاموش ایک تعاون، فائنینشلی سمجھ لیں آپ، مورلی سمجھ لیں، اخلاقی اور اس کا معاشی طور پہ بڑا یعنی جس میں سپورٹ ہے کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پر کھڑا ہوا ہے کہ پورا عالم عرب، خلیج، عالم اسلام ہر چیز میں رلائے کرتا ہے کہ پاکستان ہمارا محافظ پاکستان ہے، کہ کوئی بھی آڑا وقت آتا ہے تو سب کو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے کچھ کر پائے گا. تو دیگر ممالک کو بھی یہ اب الحمدللہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خود بھی مضبوط کرنا ہے. وہ ٹیکنالوجی، وہ اسلحے جو وار ٹرافیز ہی پڑی ہوتی ہے اس پہ بتاتے ہیں کہ اچھا بھی ان کا یہ میک بھی گرایا ہوا ہے، یہ بھی ہے. تو جب عقل دنگ رہ جاتی کیا کیا چیزیں پاکستان نے بنا لی، ہم تو ان چیزوں کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی اور ترقی دے، لیکن اس کے پیچھے وہ یہ بات ہے کہ جذبہ ایمان اسلامی کہ پاکستان ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے، پاکستانی افواج ڈپریشن میں نہیں جاتی. اور یہ بھی ہماری افواج کا ہم پر احسان ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ہر شخص، ہر امتی اس کو ضروری فوجی بنے، وہ بس اعلان عام ہوتا ہے سب کو نکلنا ہے، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی. اب تو ہم پبلک تو عوام آرام سے سوئیں، لیکن یہ ساری ذمہ داری ہم ایئر فورس کو، آرمی والوں کو ان کو دے دی کہ آپ کو ہماری حفاظت کرنی ہے. ہمیں تو صرف اپنے تجارت، بزنس وغیرہ کرنا ہے. ہم قلم سے جہاد کر سکتے ہیں، زبان سے جہاد کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے ہماری نسلوں میں کہ اللہ نہ کرے کوئی آڑا وقت اگر ہمارے ملک پر آتا ہے تو ہم سب کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہ جہاد ہے نا، ہم اپنے فوج کی جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کو تسلیم کر کے خراج تحسین پیش کر کے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ پروگرام میڈیا کو اسی طریقے سے کر کے ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ بابا واہ، ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، ہر طرح کا تعاون آپ کے ساتھ. اگر ہماری وہ ٹریننگ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر ہم پیچھے نہیں رہیں گے. ضرورت پڑنے پر کہ ہمارے سینوں پہ بم باندھ کے ہمیں دشمن پہ، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. دیکھیں اتنے تو احسان فراموشی نا ہم تو مقروض ہے بھائی ہمارے ان بہادر سپوتوں کی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. للکار پر ہم آہنی دیوار ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ. پاکستان آرمی کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ لوگ اپنی جان پہ ہتھیلی پہ رکھ کے ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اپنی قوم یعنی کہ اپنے فوج پہ. پاکستان آرمی ہے تو ہم ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم نہیں ہوتے. پاک فوج ہماری بہت اچھی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ہمت دے اور دے اور ان کو مقابلہ کرنے کی طاقت دے. ہم عاصم منیر کو سلام پیش کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے جو ہے نا انڈیا کو جیسا جواب دیا، اور جس طرح سے ابھی بھی جواب دے رہے ہیں، جس طرح سے وہ ابھی کھڑے ہیں، تو لوگوں کی نظر بھی ان کے اوپر ہے، دنیا کی نظر ہے پاکستان کے اوپر ہے. وہ جواب دے رہے ہیں، ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں. ابھی دوسرے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی پاکستان سب سے آگے. آرمی جو ہے کسی بھی ملک کے لیے نا فرسٹ لائن آف ڈیفینڈ ہوتی ہے. تو جتنا اچھا ہماری آرمی ڈیفینڈ کرتی ہے، آج اگر پاکستان کا وجود ہے نا تو صرف اس لیے کہ ہماری آرمی بہت اسٹرانگ ہے. اگر ہماری آرمی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو ہمارا حال بھی بہت برا ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. ہماری فوج، ہماری فورسز، ہمارے ادارے انتہائی قابل احترام ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جو دنیا وقت اور تاکہ ہمارے صبح انشاءاللہ تعالیٰ جاری اور ساری رہے گی امن. ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی افواج دی ہیں
جن میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور پاکستان کی افواج دنیا میں مانی جاتی ہے. بے شک پاکستان کے لیے سربلندی کا مقام ہے اور عزت کا مقام ہے. فیلڈ مارشل کو سلوٹ کریں گے پہلے ہم. انہوں نے بہت بہترین کام کرا, پورے ملک کو جواب دیا انڈیا کے کہ وہ جو ہے نا آئندہ ہمارے طرف میلی نظروں سے بھی نہ دیکھے. پاکستان آرمی ہماری جان ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ماشاءاللہ از دا بیسٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. معرکۃ الحق کا 1 سال ہونے کو آیا ہے اور یہ جیت سیلیبریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں سینہ تان کی کہہ سکیں کہ ہم وہ قوم ہیں کہ دشمن سے اگر ہم عددی اعتبار میں کم بھی ہوں لیکن ہماری جذبہ ایمانی اور ہماری قوت ان سے کہیں زیادہ بڑھ کے, جس میں سب سے بڑا کردار تو ہمارا رب کی پاک ذات پہ اعتقاد ہے. تبھی تو بنیاد مرسوس کہا گیا کہ جب اللہ کی پاک ذات پہ آپ کو اعتبار ہوگا تو وہ پروردگار غیبی مدد ایسے دے گا کہ آپ سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے. اچھا اب میں ذرا کچھ واقعی مارکات کے حوالے سے بات کروں, کیونکہ دیکھیں یہ جو پیٹرن ہم ابھی ایسا کرتے ہیں فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے یہ بدر میں بھی ایسا تھا. میرے گھر کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جی 1965 کی جو جنگ تھی نا, تو کہتے ہیں کہ ہمارا جذبہ ایسا ہی تھا اور ہم تیار تھے. ہم کہتے تھے ہم گھروں سے باہر نکل کے اگر جو ہے وہ بھی فائٹ کریں گے اور جا کے بارڈر پہ چلے جائیں گے لڑنے کے لیے. یہ عام آدمی کی اپروچ تھی. کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم ان کے لیے کھانا بنا کے چلے جاتے ہیں ہمارے فوجی بہن بھائیوں کے لیے, اور لوگ یہ کر رہے تھے 65 کی جنگ میں لاہور میں. ترنم نور جہاں کو یاد رکھیں کیونکہ ان کا بہت بڑا کام ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے ترانوں کے ذریعے سے جو ہے نا اس جوش کو قائم رکھا. یہ ان کی جنگ تھی. بالکل ایسا ہی, یہ ان کی جنگ تھی. ہر بندے نے اپنے اپنے کردار کو صحیح طور پر ادا کیا ہے. بالکل. یہ سب ہم دیکھتے آ رہے ہیں اپنی غزوات سے پہلے کہ ہم دشمن سے عددی اعتبار میں کم تھے, لیکن جب میدان پہ نظر آتے تھے تو غیبی مدد ایسی ہوتی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتی تھی, دشمن جیسے بالکل اندھا ہو جاتا تھا. تو میں ذرا چاہوں گی ہمارے کچھ ایسے مارکوں کے والے سے بات کی. دیکھیں ہم اگر ابتدا کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے, تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریباً 52-53 سال کی جو عمر ہے اس تک تو وہ مکہ میں رہے. وہاں تک ہماری کوئی بھی جنگیں نہیں ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہی نہیں تھے کہ کبھی بھی جنگ ہو. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے آئے ہیں اور یہاں پر چونکہ یہود بھی تھے اور ہر طرح کے لوگ تھے, وہاں کفار سے معاملات ظاہر ہے کہ مکہ سے, اور پھر یہاں پر مدینہ میں یہود تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مومن ہے نا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید جو پاکستان کے پاس ہتھیار ہیں وہ دیگر ممالک کے پاس اور بہتر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک ہتھیار وہ ہے کہ جو وہ حاصل کرنا چاہیں تب بھی نہیں مل سکتا ان کو. وہ کون سا ہتھیار ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور دعا جو ہے نا یہ ہے مومن کے پاس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, اور یہ جو ہتھیار ہے نا یہ انسان کو کامیاب کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو انسان جو دنیا میں ہے جتنے بھی, ان کا بلیو اللہ پر نہیں ہے, وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں. سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات میں ہی بتا دیا گیا کہ مومن کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. اگر ہم غزوات کی بات کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غزوہ بدر کو کیونکہ پہلا غزوہ بدر ہے, اس کے فوراً بعد قریباً 1 سال کے بعد ہمارا عہد ہوا ہے, یعنی کہ 2 ہجری میں بدر اور پھر اس کے بعد عہد. بدر کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا سی مٹی, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی ہیں, وہ اللہ پھینک رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد ہونا, اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کھڑا کر کے پھر اللہ سے دعا کی ہے. ہمارے نوجوان بھی آج یہی کر رہے ہیں, نمازوں کی پابندی, ان کی اللہ سے رغبت, اللہ پر بالکل اندھا بھروسہ. دراصل ہم آج جو حفاظت میں ہے نا وہ اسی وجہ سے ہیں. پھر آپ عہد میں اعتقاد کی بات کریں, پچھلے دن اعتقاد پہ شو بھی جو کیا بالکل دیکھیں, عہد میں بھی ہم سے ذرا سی جو بالکل ہلکی سی جو ذرا سی نہیں کہیں بڑی غلطی جو ہوئی وہ کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صورت میں پیروی کرنی تھی ہم نے. ٹھیک ہے, وہ جو ہم نے پہاڑوں کو چھوڑا, جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اندازوں کو رکھا تھا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک کوئی اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا. تو وہ ہم سے اس کا ہم نے بہت بڑا نقصان بھی اٹھایا. لیکن پھر اس کے بعد اب تبوک دیکھیں, خیبر دیکھیں, ہمیں کتنی کامیابی ملی ہے. ہمیں خندق دیکھ لیں, خندق دیکھیں, خندق تو کتنی بڑی بڑی, اور خندق اگر آپ اس کو سمجھیں گے نا تو اتنی گہری ہے, بڑی بڑی کھودی گئی ہیں. اور کیا اس وقت کا حضرت سلمان فارسی نے یہ آئیڈیا دیا تھا, کیونکہ وہ فارس کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کبھی بھی دشمن جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اس خندق کو کھودنے کے لیے صرف سلیکٹڈ نہیں تھے لوگ,
ہر بندہ اس میں کوشش کر رہا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کامیابی کس کو ملتی ہے؟ جو دین کے لیے، دین سے محبت کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، پھر اس کو کامیابی ملتی ہے. معوذ اور معاذ کو اگر ہم دیکھیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ آج مکہ نے اپنے سردار تمہارے پاس بھیج دی ہیں. تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معوذ اور معاذ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو جہل کو تو ہم ہی کریں گے. اور ابو جہل کو قتل کس نے کیا؟ معوذ اور معاذ نے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان دلوں میں جو جذبہ ہے نا، وہ دراصل کس وجہ سے ہے؟ وہ ان ماؤں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو نسلیں آئی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو سپوت پیدا کیے ہیں، انہوں نے جس طرح کی قربانیاں دی ہیں نا، وہ قربانیاں دراصل مسلمانوں کے دل میں آج بھی زندہ ہیں. امام علی مقام امام حسین نے وہ جو قربانی تھی نا، دراصل ایسی اللہ تعالیٰ نے اس میں طاقت بخشی کہ آج بھی دیکھیں کہ یزید جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. حسین کی قربانی آج بھی زندہ ہے. اور وہی قربانی کا نتیجہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے نوجوانوں میں ایک الگ سی فیلنگ آتی ہے کہ نہیں، ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں، آج اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ قربانیاں دینی ہیں. اس وقت کی قربانیاں کس کے لیے تھیں؟ کیا گھروں کے لیے تھی؟ کیا کنبوں کے لیے تھی؟ صرف اللہ کے لیے تھی. اور آج جو بھی امام علی مقام امام حسین کو فالو کرتا ہے نا، وہ قربانی دے گا. وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے اپنے وطن سے، اپنے اسلام سے، اپنے خدا سے، اپنے رسول سے محبت ہے، تو میں ضرور قربانی دوں گا. تو آج ہم جتنے بھی مارکے دیکھتے ہیں نا، اس میں 3 چیزیں ہیں. ابتدائی طور پر آپ کا بلیو اللہ پر، آپ اللہ اور مومن کے لیے دعا ہتھیار ہے. اور تیسرا، اگر آپ اطاعت رسول کرتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی ہے. اور جہاں پر آپ کے لیے شہادت ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر یہ شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہو جاتے ہیں. بعض اصحاب آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں تو شہادت ہی نہیں ملی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جذبہ تھا. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ جب وہ وردی جب ان کو ہاتھوں میں دی جاتی ہے تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے دیکھ کے. لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں واقعی یہ چوزن فیملیز ہیں. کیونکہ دیکھیں، جب آپ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، جب اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے پیاروں کے لیے جب آپ جنگ پہ نکلتے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ آپ کا جذبہ مانی بولتا ہے، آپ کی ماں کا شیر بھی آپ کی خون میں دوڑتا ہے اور وہ بولتا ہے اس حوالے سے. اور یہ تیار کیے جاتے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ نے کیسے اپنی بیٹی کی تربیت کی، ان کی بیٹی نے پھر کیسے اپنی بیٹوں کی، شہزادوں کی تربیت کی، اور پھر وہ تربیت ہم نے کربلا کے میدان میں بھی دیکھی.